सेट अप हो गई है कमेंट्री के लिए। कमेंट्री के लिए टेबल और कुर्सी नहीं है। टेबल और कुर्सी नहीं है। एक टेबल और एक कुर्सी वो सेटअप वो है पार्सल हो जाए टेबल और कुर्सी दोनों कुछ नहीं आएगा ना। उनको यार काफी हम लोग तो जी रहे थे आदमी को क्या चीजें लेके आ रहे हैं। ग्राउंड के अंदर ही मैं ले आता हूँ आप मैं ले आता हूँ लास्ट में ले आओ लाओ यहाँ पर
हेलो हेलो शाबाश शेरी शेरी भाई और पूछ ले शाबाश boys 336 not bad shabash one more wicket we need one more wicket my friend shabash शाबाश शेरी पीछे फील्डर नहीं है 18 सेकंड हां और हार को बुला प्लीज शाबाश चल मेरा भाई जल्दी शाबाश ठीक है यार बहुत अच्छे कर रहा है बहुत अच्छे ऑल डे शाबाश शाबाश शेरी शेरी की जगह से 6 बॉल है कहीं नहीं जाता शाबाश ठीक है वेरी गुड बॉल कोई नहीं शाबाश क्या करना है शाबाश कवर करना है शाबाश मोहसिन भाई इसमें है टीमों के नाम आ रहे हैं ना सब प्लेयर और टीम का नाम सब
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسن جلیل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ گریٹ پارک اروائن کرکٹ گراؤنڈ ہے اور اس میں ہم کراچی کرکٹ گراؤنڈ سے بول رہے ہیں. یہاں پر 3 گراؤنڈز ہیں اور یہ ٹورنامنٹ کل شروع ہوا تھا. کل 6 میچز کھیلے گئے تھے اور آج صبح سے میچز کا آغاز ہوا ہے. 25 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ 13 سال اس ٹورنامنٹ کے مکمل ہو چکے ہیں. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد ہم پھر لائیو کامنٹری یہاں سے آپ کو سنوائیں گے. یہ 2 ٹیمیں جو ہمارے سامنے ہیں ان میں لودھائی زلمی ہے جنہوں نے ٹاس جیتا اور پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. وکٹری 11 جو فیلڈنگ کر رہی ہے اور مجموعی طور پہ جو ہے دونوں ٹیمیں اچھے کھلاڑیوں پر مشتمل ہیں اور بڑے دلچسپ یہاں پر میچز ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے کیلیفورنیا کرکٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے، اس سے کرکٹ کے فروغ میں بھی بڑی مدد ملی ہے اور بہت سی نئی ٹیمیں بھی سامنے آئی ہیں. ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو بالر ہیں وہ ہیں منہاج، اور منہاج کا یہ دوسرا اوور. منہاج آئے گیند کرنے کے لیے، شارٹ پچ گیند تھی، اسے پل کیا. نہایت زوردار طریقے سے یہ کھیلا گیا. شارٹ تھا مگر فیلڈر بالکل باؤنڈری لائن کے قریب موجود تھے. فیلڈ کو چونکہ پھیلا دیا گیا ہے تاکہ رن زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بنے، تو اچھی انہوں نے فیلڈنگ کی. پہلی کوشش میں وہ گیند کو صحیح طریقے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے مگر پھر انہوں نے گیند روکی. گیند خاصی دیر تک ہوا میں رہی اور یہ کیچ تھا جو ڈراپ ہوا. گیند سیدھی ان کے ہاتھوں میں آئی تھی. انہوں نے آگے جا کر کیچ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا خیال ہے صحیح پوزیشن جو ہے وہ جج نہیں کر پائے اور لہٰذا گیند ان کے ہاتھوں سے آ کر سلپ ہو گئی. تو مزید رنز کا اضافہ ہوا اسکور میں اور توصیف بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 40 کے اسکور پر ناٹ آؤٹ. اور اس مرتبہ بھی یہ شاٹ کھیلا اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے رنز حاصل کیا. تو شہریار انسیڈنٹلی بالر بھی شہریار ہیں اور بیٹسمین بھی شہریار ہیں. توصیف ناٹ آؤٹ 41، 21 گیندوں پر انہوں نے یہ رنز بنائے ہیں. شہریار کا اسکور ہے 8، انہوں نے 4 گیندیں کھیلی. منہاج کا یہ چوتھی گیند ہوگی. منہاج آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ بیٹ ہوئے وکٹ کیپر اور وہاں پر تھرڈ مین پوزیشن پر فیلڈر موجود تھے. انہوں نے بھی بھاگ کے گیند روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو فیلڈ کو خاص طور سے اس قسم کے ٹورنامنٹس میں بہت مضبوط رکھنا پڑتا ہے. فیلڈرز کو بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اضافی رنز نہ بننے پائیں. مجموعی اسکور منہاج کی گیندوں پر 16 رنز، 1.3 اوور 16 رنز. کل اسکور 69 فار 1، 4.3 اوورز have been bowled. اگلی گیند شارٹ پچ گیند تھی. اس مرتبہ بھی پل کیا بڑے زوردار طریقے سے. اچھا شاٹ اور اس مرتبہ بالکل صحیح پوزیشن میں آئے اور امپائر نے ہاتھ اوپر اٹھا کر بتایا کہ یہ زوردار چھکا ہے. Very fine stroke played by the batsman. He was in a very correct position and he was able to hit the ball over the boundary. So 6 more runs added. Score جو ہے وہ ہوا 75 for 1، 4.4 overs have been bowled. شہریار 14 ناٹ آؤٹ اور توصیف کا اسکور 41. اور یہ شہریار کا یہ پہلا بڑا اسٹروک ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اسٹروک کھیلنے کی کوشش کی. اگلی گیند منہاج آئے. اس مرتبہ پھر شارٹ پچ گیند تھی اور اس مرتبہ جو ہے آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ گیند تھی اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ایک اور چھکا اور گیند ہمارے بائیں جانب، حالانکہ فیلڈر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی ہوا میں بلند کیے مگر گیند ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری. ایک اور چھکا اور اسکور ہو گیا 81. 1 وکٹ کے نقصان پر لودھائی زلمی کی پوزیشن بڑی تیزی کے ساتھ مضبوط ہوتی ہوئی. 4.4 اوورز have been bowled. شہریار کا اسکور 20، توصیف 41 ناٹ آؤٹ. اور شہریار خاصی دیر تک دبے رہنے کے بعد اب انہوں نے اپنی فارم دکھائی ہے اور بڑی عمدہ بیٹنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر سامنا کریں گے منہاج کا جنہوں نے 28 اوورز اب تک دیے ہیں. بڑا مہنگا اوور ان کا جس میں 2 چھکے اب تک لگے ہیں. منہاج آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ پھر زوردار ہٹ لگائی اور فیلڈر حالانکہ بالکل باؤنڈری لائن پر موجود ہے لیکن اس مرتبہ بھی گیند ان کی پہنچ سے دور تھی اور یہ تیسرا مسلسل چھکا. تو اس طرح چھکوں کی بارش کر دی گویا بیٹسمین نے اور تمام ہی شاٹس انہوں نے بڑے کانفیڈنٹ اسٹائل میں کھیلے اور بالکل صحیح پوزیشن میں تھے. اچھی ٹائمنگ اور فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں تھا گیند کو روکنے کا. تو اس چھکے کے ساتھ شہریار کا اسکور تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا 26. صرف 7 گیندوں پر 26 رنز انہوں نے بنائے ہیں. توصیف کا اسکور 41. 21 گیندوں پر منہاج نے 34 اوورز دیے ہیں، 34 رنز دیے ہیں 2 اوورز میں.
تو بڑا ان کا یہ مہنگا اوور ثابت ہوا جس میں 20 رنز بنے، 3 چھکے اور 2 سنگلز. تو 20 رنز ان کے اس اوور میں بڑے، بڑا مہنگا اوور. مجموعی اسکور 87 فار دا لاس آف 1 وکٹ. 5 اوورس ہیو بین بولڈ. اور یقینی طور پر بالنگ سائڈ کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ہی شارٹ پچ گیندیں کر رہے ہیں، اور جو ٹیپ بال ہے اس میں آپ کو اس بات کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ گیند کی وڈتھ نہ دیں اور بیٹسمین کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ زوردار ہٹیں لگائیں. لیکن یہ زیادہ اوور اچھا نہیں تھا. اور اب جو بالر آئے ہیں وہ ہیں رانا عادل. ان کا یہ دوسرا اوور ہوگا. 11 رنز انہوں نے اب تک دیے ہیں، اور رانا عادل کی اس گیند کو بھی زوردار ہٹ لگائی اور بہت بڑا چھکا، اور گیند ہمارے دائیں جانب دیوار سے جا کر ٹکرائی. امپائر کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے تو ایک اور چھکا. اور جس طرح میں نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ چھکوں کی گویا بارش شروع ہو گئی ہے. یہ چوتھا چھکا ہے مسلسل، اور بڑا اچھا شاٹ تھا. اس مرتبہ بھی اوور پچ گیند تھی اور بیٹسمین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے بڑی عمدہ ٹائمنگ کے ساتھ گیند کو باؤنڈری لائن کے باہر بھیج دیا. اگلی گیند، اور اس مرتبہ یہ گیند لیگ اسٹمپ پر تھی اور وہاں پر فیلڈر موجود ہیں. اس مرتبہ گیند ہوا میں تھی اور فیلڈر نے دوڑتے ہوئے کیچ کیا، بڑا عمدہ کیچ، اور اس طرح یہ وکٹ، بڑی قیمتی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. فیلڈرز بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دوسری وکٹ ہے جو گری ہے. تو ایک بڑی عمدہ پارٹنرشپ بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی. بڑی عمدہ اننگز کا خاتمہ، اور فیلڈر نے بڑے والہانہ انداز سے، فاتحانہ طریقے سے دوڑتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا. اور یقینی طور پر فیلڈرز نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا. اور جو کرنٹ ریٹ ہے، رن ریٹ ہے، وہ ہے 18 رنز پر اوور. 18 رنز پر اوور. 93 فار دا لاس آف 2 وکٹس. 5.2 اوورس ہیو بین بولڈ. اور آؤٹ ہونے والے بیٹسمین ہیں توصیف، جنہوں نے 23 گیندوں پر 47 رنز بنائے، اور رانا عادل بڑی قیمتی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. 1.2 اوورس 17 رنز اینڈ 2 وکٹس یہ اسٹیک ہیں. پہلے چھکے کے بعد انہوں نے دوسری گیند لیگ اور مڈل اسٹمپ پر کی، اور بیٹسمین نے اسے پل کیا اور گیند سیدھی فیلڈر کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے آگے کی جانب دوڑتے ہوئے بڑا عمدہ کیچ لیا. اور اب جو رن ریٹ ہے وہ ہے 17.44. چھٹا اوور ہے اننگز کا. اور نئے آنے والے بیٹسمین ہیں اختر. اختر نئے بیٹسمین جو اب سامنا کریں گے. بالر ہیں رانا عادل. 2 وکٹیں انہوں نے اب تک حاصل کی ہیں. رانا عادل آئے یہ گیند کی، اور اختر نے اسے پش کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے 1 رن حاصل کیا. 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 94 فار دا لاس آف 2 وکٹس. 5.3 overs have been bowled. شہریار not out 26 on 7 balls, and Akhtar has scored 1 run on 1 ball he has faced. 3 گیندیں اب تک ہوئی ہیں. پہلی گیند پر چھکا لگا، دوسری پر وکٹ گری، اور سنگل اس گیند پر بنا. اچھی بالنگ کر رہے ہیں رانا عادل. رانا عادل تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے ترچھے سٹارٹ کے ساتھ، اور دوڑنا شروع کیا. تقریباً 12 یا 14 قدم کا ان کا سٹارٹ دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی، اور اس مرتبہ ٹپا پڑنے کے ساتھ ہی بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ اسٹروک کھیلا. نہایت ہی قابل دید اسٹروک تھا، اور ٹائمنگ قابل داد تھی، اور گیند ایک مرتبہ پھر باؤنڈری لائن کے باہر. ایک اور چھکا. تو بڑا عمدہ اور دلکش منظر ہوتا ہے جب بیٹسمین چھکا لگاتا ہے، اور اس مرتبہ بھی بڑے دلکش انداز سے اسٹروک کھیلا گیا. انہوں نے زیادہ قوت صرف نہیں کی، لیکن ٹائمنگ بڑی عمدہ تھی. اگلی گیند دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے باہر تھی. اس مرتبہ وکٹ کیپر گیند کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور تیزی کے ساتھ دوڑے بیٹسمین، اور وکٹ کیپر نے تھرو کیا، مگر گیند وکٹوں سے خاصی دور تھی، تو رن مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. 102 for 2. 5.4 overs have been bowled. اور اس اوور میں اب تک 13 رنز بنے ہیں. 2 گیندیں باقی رہ گئی ہیں. 26 for 2 یہ رانا عادل کی بالنگ کا تجزیہ. انہوں نے 26 رن دے کر 2 کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں. رانا عادل آیا گیند کرنے کے لیے، اور اچھی گیند تھی. اس مرتبہ بیٹسمین اسے آن سائڈ میں کھیلنا چاہتے تھے، مگر کامیاب نہیں ہوئے. مس فیلڈ ہوئی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹسمین 2 رنز لینے میں کامیاب ہوئے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فیلڈنگ اس طرح کے کھیل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور فیلڈنگ کو اب میں سمجھتا ہوں فیلڈنگ سائڈ کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا میچ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے. آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے. 1.5 overs 26 runs and 2 wickets. اور اچھا اوور ہے رانا عادل کا. تیار ہوئے اگلی گیند پھینکنے کے لیے رانا عادل. فیلڈرز نے اپنی پوزیشنیں ٹھیک کی. کپتان ہاتھ کے اشارے سے اپنے فیلڈرز کو کچھ ہدایت دے رہے ہیں. لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ان کے سامنے. دوڑتے ہوئے آئے رانا عادل، گیند کی، اور اس مرتبہ فل ٹاس، اور بیٹسمین نے زوردار اسٹروک کھیلا، اور اچھا اسٹروک تھا، اور یہ گیند
डीप और वाइड स्क्वायर लेग पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। अंपायर ने हाथ उठाकर ऐलान किया कि ये एक और छक्का है। इस छक्के के साथ ही राना आदिल का ओवर मुकम्मल हुआ, और अगर ये छक्का ना लगता तो अच्छा ओवर था, लेकिन इस छक्के के साथ ज़ाहिर है उनकी जो बॉलिंग एनालिसिस हैं उस पर कुछ फ़र्क पड़ा। 110 लोनाई ज़ल्मी का स्कोर और 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। शहरियार नॉट आउट 32, बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करते हुए 8 गेंदें उन्होंने खेली हैं। अख्तर का स्कोर 3 गेंदों पर 7 रन। राना आदिल ने 2 ओवर किए, 32 रन दिए और 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। 2 कीमती विकेटें उन्होंने हासिल की, ख़ासतौर से पिछले ओवर में जो उन्होंने विकेट हासिल की उसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत थी फील्डिंग साइड को। लोधाई ज़ल्मी ने टॉस जीता और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन अभी तक लोधाई ज़ल्मी जो है वो 2 विकेटें अब तक गंवा बैठी है। और शहरियार जिस तरह खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर वो विकेट पर ठहरे रहे तो स्कोर में मज़ीद तेज़ी के साथ इजाफा होगा। अख्तर को अभी तक ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, और देखना यह है कि अख्तर किस टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल जो कम्बिनेशन लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का है उससे फ़र्क पड़ेगा, और उससे फील्डिंग साइड को थोड़ी सी दुश्वारी भी पेश आएगी। रेहान अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, उनका ये पहला ओवर होगा, 7वां ओवर इस इनिंग का मजमूई तौर पर, और शहरियार 32 नॉट आउट उनका सामना करेंगे। स्लिप में या गली में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्डर खड़ा किया गया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पे एक फील्डर, कवर बाउंड्री के पास एक फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप और वाइड मिड विकेट, और उसके बाद डीप स्क्वायर लेग लेकिन नॉट वेरी डीप, और फाइन लेग। ये है फील्ड की पोजीशन। और रेहान तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए। दाएं हाथ से गेंद करने वाले बॉलर, मीडियम पेस बॉलर आए गेंद करने के लिए। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, जिसे वाइड बॉल करार दिया गया, अंपायर ने हाथ के इशारे से बताया कि वाइड बॉल है, वेरी वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इसे एक रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 111, और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। रेहान ने अभी तक पहली गेंद की जो वाइड करार दी गई, 18 की एवरेज, 18.50 की है एवरेज है, अच्छी हेल्दी एवरेज। अगली गेंद, और इस मरतबा अपनी क्रीज से बाहर निकल कर आए, जोरदार तरीके से ड्राइव किया, फील्डर दौड़ते हुए आए, बाउंड्री लाइन से चंद कदमों के फासले पर वो गेंद तक पहुंचे। उनका तेज थ्रो बॉलिंग एंड पर, मगर अपने दौड़ते हुए क्रीज में पहुंच गए बैट्समैन। 2 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। लोधाई ज़ल्मी का स्कोर हो गया 113, 2 विकेटों के नुकसान पर। 8.1 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है। अख्तर नॉट आउट 7, शहरियार नॉट आउट 34। रेहान ने अभी तक 3 रन दिए हैं, एक वाइड बॉल भी उन्होंने की। रेहान तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए, और उनके सामने बैट्समैन हैं दाएं हाथ से खेलने वाले शहरियार। तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए, दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की एक मरतबा फिर वेरी वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर के इशारे का इंतज़ार, और अब अंपायर ने इशारा दिया कि एक और वाइड बॉल है, तो 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। जाहिर है कि इस किस्म के खेल में हर रन बड़ी अहमियत का हामिल होता है, हर रन बड़ा कीमती। 114 मजमूई स्कोर, 2 खिलाड़ी आउट, 18.49 इज़ द एवरेज। रेहान तैयार है अगली गेंद फेंकने के लिए। रेहान आए, गेंद की, और इस मरतबा बड़ी अच्छी गेंद थी रेहान की, उसे ड्राइव करने गए थे मगर बीट हुए, और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। फील्डर्स ने तालियां बजाकर अपने साथी को दाद दी। अच्छी गेंद रेहान की। रेहान ज़्यादा लंबा स्टार्ट नहीं लेते और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी नहीं है, लेकिन ये गेंद बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ थी। उसे ड्राइव करने गए थे मगर बीट हुए, और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास आई। तो डॉट बॉल। 8.2 ओवर्स 6.2 ओवर्स हैव बीन बॉल्ड। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हुए रेहान, और ये गेंद की उन्होंने, इस मरतबा फुल टॉस थी, और इस मरतबा बैट्समैन ने उसे बड़े ज़ोरदार तरीके से हिट लगाई, और गेंद हमारे दाएं जानिब, फील्डर हालांकि वहाँ पर मौजूद है लेकिन गेंद फील्डर से खासी दूर थी, बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक और छक्का। तो इस खेल में टेप बॉल में ख़ास तौर से जो छक्के लगाए जाते हैं, असल जो दिलचस्पी होती है वो उनकी मरहून मिन्नत है। और शहरियार बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, 40 के स्कोर पर नॉट आउट 11 गेंदों पर। रेहान एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए, और इस मरतबा फिर बड़ा ज़ोरदार स्ट्रोक। इस मरतबा अभी फील्डर बड़ी बेबसी के आलम में अपनी जगह पर खड़े हुए गेंद को बाहर जाते हुए देख रहे हैं, और गेंद टप्पा खाकर जो नेट लगा हुआ है हमारे दाएं जानिब उससे टकराई। तो एक और छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ
126 2 وکٹوں کے نقصان پر، اور 6.4 اوورز کا کھیل اب تک ہوا ہے، اور یہ اوور اب مہنگا ثابت ہو رہا ہے ریحان کے لیے۔ اس سے پہلے 3 گیندیں انہوں نے بڑی اچھی کی، مگر اس کے بعد وہ اپنی لائن اور لینتھ قائم نہیں رکھ پائے۔ ریحان تیار ہے اگلی گیند پھینکنے کے لیے، آئے گیند کی، اور اس مرتبہ فل ٹاس اور اونچا شاٹ، ہمارے جائیں فیلڈر ہیں، اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے آگے کی جانب جو ہے وہ ڈائیو کی، اور سلپ کرتے ہوئے گراس پر ایک ہاتھ سے انہوں نے بڑا شاندار کیچ لیا، اور قابل دید کیچ تھا، انہیں دوڑ کر بھی جانا پڑا، لیکن انہوں نے گیند پر نگاہ رکھی، آگے کی جانب پھسلتے ہوئے 1 ہینڈڈ کیچ، بڑا شاندار کیچ، اور ان کے تمام کھلاڑی اکٹھے ہو کر انہیں داد دے رہے ہیں۔ تو ایک اور بڑی قیمتی وکٹ گری، اور بڑی عمدہ بیٹنگ کر رہے تھے اختر، بالآخر آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس، اور ریحان کامیاب ہوئے بالآخر اپنی کوشش میں، اور بڑی قیمتی وکٹ انہوں نے حاصل کی۔ تو اس وکٹ گرنے کے بعد اب 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، 126 فار دا لاس آف 3 وکٹس، 6.5 overs have been bowled، 18.44 is the run rate۔ بڑا عمدہ کیچ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فیلڈر کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے گیند پر نگاہ رکھی، حالانکہ گیند بہت تیزی کے ساتھ آئی تھی، ہمارے بائیں جانے وہ باؤنڈری لائن کے قریب کھڑے ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے آگے گئے، اور انہوں نے تھوڑی سی سلائڈ کرتے ہوئے انہوں نے 1 ہینڈڈ کیچ لیا۔ بائیں ہاتھ سے کیچ لینا خاصا مشکل کام ہے، لیکن وہ کیچ کو ہولڈ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح ایک بڑی قیمتی وکٹ گری لودائی زلمی کی، 126 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے۔ کیلیفورنیا کرکٹ فاؤنڈیشن کا یہ 13واں ٹورنامنٹ ہے۔ اگلی گیند پھینکنے کے لیے تیار، آئے گیند کی، اور اس مرتبہ اسے ڈرائیو کرنے گئے تھے، مگر گیند بلے کے نچلے حصے پر لگنے کے بعد اسکوائر لیگ پوزیشن پر کھڑے ہوئے فیلڈر کے پاس آئی۔ صرف 1 رن لینے کا موقع تھا جو بیٹسمین نے حاصل کیا۔ اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ ریحان کا اوور مکمل ہوا۔ 7ویں اوور کے اختتام پر مجموعی اسکور 127 فار دا لاس آف 3 وکٹس، ایوریج 18.14، ذیشان ناٹ آؤٹ 1، اور اختر نے 7 رنز بنائے ہیں۔ ریحان نے اپنے پہلے اوور میں 17 رنز دیے، اور ایک بڑی قیمتی وکٹ انہوں نے حاصل کی، کیونکہ اختر بہت جارحانہ بیٹنگ کر رہے تھے، اور صحیح معنوں میں وہ فیلڈنگ سائڈ کے لیے خطرے کی علامت بن چکے تھے۔ موسم بڑا خوشگوار، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، بہت ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہوئی، بڑا سینک جو ہے وہ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور یہاں پر 3 کرکٹ گراؤنڈ ہیں جنہیں مختلف شہروں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ میچز کھیلے جاتے ہیں۔ 25 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ 13واں ایونٹ ہے کرکٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ٹیپ بال کرکٹ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور ریگولرلی ٹورنامنٹ یہاں پر منعقد ہو رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ گیند خاصی وائڈ تھی، اور یہ اسفندیار گیند کرنے کے لیے آئے ہیں، امپائر نے اسے وائڈ بال قرار دیا، تو 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، 127 فار دا لاس آف 3 وکٹس۔ اختر ناٹ آؤٹ 7، اور ذیشان نے 1 رن بنایا ہے۔ اسفندیار تیار ہے اگلی گیند پھینکنے کے لیے، اور اس مرحلے پر اگر بالنگ سائڈ 1 یا 2 وکٹیں اور لینے میں کامیاب ہو جائے تو یقینی طور پر نہ صرف یہ کہ وہ رن چیک کر سکیں گے، بلکہ ان کی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آنے والے بیٹسمین اس کیلیبر کے بیٹسمین نہیں ہوں گے جو ابتدائی بیٹسمین تھے۔ بل اب دیکھنا یہ ہے کہ اسفندیار کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گیند واپس اسفندیار کے پاس آئی، لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ان کے سامنے اختر، جنہوں نے 7 رن بنائے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے اسفندیار، گیند کی، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے باہر تھی، شارٹ گیند تھی، اور بیٹسمین اسے پل کرنا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہوئے، اور وکٹ کیپر بھی اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 رن حاصل کیا، مگر امپائر کا اشارہ کہ یہ وائڈ بال تھی، تو اس طرح اسکور میں 2 رنز کا اضافہ ہوا، 131 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور یہ 8واں اوور ہے اننگز کا۔ اگلی گیند، اور یہ بھی ویری وائڈ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ، اس مرتبہ تو بہت ہی وائڈ، اور فیلڈر کو تھوڑی سی دشواری پیش آئی، مگر وہ گیند کو روکنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ یقینی طور پر یہ چوکا ہوتا۔ تو اسفندیار اب تک 5 رن دے چکے ہیں، اور ابھی تک صحیح معنوں میں انہوں نے کوئی گیند نہیں کی، دونوں گیندیں ان کی وائڈ قرار دی گئیں، 132 فار 3، اور یہ 8واں اوور ہے اننگز کا۔ اسفندیار کو اپنی لائن اور لینتھ برقرار رکھنی ہوگی، اور اس مرتبہ اچھی گیند تھی، اور اسے ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے تھے بیٹسمین اور سلپ ہو گئے، لیکن اپنی کریز میں وہ پہنچ گئے تھے، حالانکہ تھرو جو ہے وہ
بالنگ اینڈ پر آیا تھا مگر گیند وکٹوں میں نہیں لگی تو 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، اور 133 فار دا لاس آف 3 وکٹس، ایوریج ہے 18.56۔ اور اسفندیار کی یہ پہلی گیند ہوئی، اس سے پہلے وہ 2 گیندیں پھینک چکے تھے مگر وہ وائٹ بال قرار دی گئی۔ تو لودھائی زلمی کا اسکور ہے 133 فار دا لاس آف 3 وکٹس، 7.1 overs have been bowled. Lodhai Zalmi won the toss and decided to bat first. They have done quite well. اگلی گیند ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ اچھی ہٹ لگائی اور اس مرتبہ 1 رن مکمل کیا۔ دوسرے رن کے لیے حالانکہ کال دی تھی مگر فیلڈر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گیند تک پہنچے، ان کا تیز تھرو بالنگ اینڈ پر صرف 1 رن لینے کا موقع مل سکا بیٹسمین کو، تو 134 فار دا لاس آف 3 وکٹس۔ ٹیمیں آہستہ آہستہ گراؤنڈ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے ملحقہ 2 اور گراؤنڈس ہیں جہاں پر میچز کھیلے جائیں گے، اور میچز کا یہ سلسلہ رات تک جاری رہے گا۔ اس مرتبہ بھی شارٹ پچ گیند آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ، ایک اور وائٹ بال، 1 رن کا اور اضافہ اسکور میں، 134 فار دا لاس آف 3 وکٹس، 135 فار دا لاس آف 3 وکٹس۔ اور اسفندیار ابھی تک اپنی لائن اور لینتھ پر قابو حاصل نہیں کر پائے، انہوں نے 3 وائڈ گیندیں اس اوور میں اب تک کی ہیں۔ اگلی گیند پھینکنے کی تیار ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے، اس مرتبہ شارٹ گیند تھی اور بیٹسمین نے بلہ گھمایا مگر گیند کو وہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 22 کا 1 رن حاصل کیا بیٹسمین نے، اس 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، 135 فار 3۔ گیند بہت زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹسمین نے گیند کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بلہ گھمایا تھا اور اسی لیے وہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ذیشان کا اسکور ہے 2، اختر ناٹ آؤٹ 8، 4 گیندوں پر انہوں نے 8 رنز بنائے ہیں، اور وکٹ گرنے کے بعد رنز کی رفتار تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، ورنہ خاصے چھکے اور چوکے لگ رہے تھے۔ آئے گیند کرنے کے لیے اور یہ گیند لیگ اسٹمپ پر تھی، اور اس مرتبہ اچھا اسٹروک کھیلا اسکوائر لیگ کی جانب، 1 رن بنایا، صرف 1 ہی رن لینے کا موقع تھا جو بیٹسمین نے حاصل کیا، اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 136، 136 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور 2 گیندیں اس اوور کی باقی رہ گئی ہیں۔ موسم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا بڑا خوشگوار ہے، بہت ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اس میں ہلکی سی خنکی کا احساس بھی موجود ہے، اور اس مرتبہ بھی یہ شارٹ گیند تھی اور بیٹسمین اسے پل کرنے میں ناکام رہے، رن آؤٹ ہونے کا خطرہ، اور گیند سیدھی وکٹوں پہ جا کر لگی اور اس طرح رن آؤٹ۔ یہ رن موجود نہیں تھا کیونکہ فیلڈر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود بیٹسمین نے رن لینے کی کوشش کی مگر اپنی کریز میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گنجائش نہیں تھی رن لینے کی، مگر اس کے باوجود ایک خطرناک رن لینے کی کوشش کی اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا، تو ایک اور وکٹ گری، اور اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر 1-2 وکٹیں جلدی گر جائیں تو بیٹنگ سائڈ پر پریشر ہوگا، اور اب چونکہ اس اوور کے بعد 2 اوورز کا کھیل باقی رہ گیا ہے تو اب تیزی کے ساتھ رنز بنانے کی ضرورت ہے لودھائی زلمی کو۔ 137 فار دا لاس آف 4 وکٹس، آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے۔ نئے بیٹسمین مجاہد آئے ہیں، آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ مجاہد نے زوردار طریقے سے ہٹ لگائی، شارٹ پچ گیند تھی، اور فیلڈر حالانکہ بالکل باؤنڈری لائن پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن گیند ان کے اوپر سے ہوتے ہوئے باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری، چھکے کا اشارہ امپائر کی جانب سے، تو ایک اور چھکا، اور یہ دیکھیے کتنا اونچا شاٹ تھا اور فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں تھا گیند کو روکنے کا، بڑی بے بسی کے عالم میں وہ گیند کو باؤنڈری لائن عبور کرتے ہوئے دیکھتے رہے، تو اس چھکے کے ساتھ اسکور ہو گیا 143 فار دا لاس آف 4 وکٹس۔ 2 اوورز کا کھیل باقی رہ گیا ہے یعنی 12 گیندیں۔ اسفندیار نے اپنے پہلے اوور میں 15 رنز دیے، 1 رن آؤٹ حاصل کیا فیلڈنگ سائڈ نے۔ لودھائی زلمی کا انفرادی اسکور 143 فار دا لاس آف 4 وکٹس۔ اختر 15 رنز انہوں نے بنائے 6 گیندوں پر، مجاہد ابھی تک کوئی رن بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جو کرنٹ رن ریٹ ہے وہ 17.88۔ یہ دیکھیے آپ میچ کی سمری، اور احمد نے بڑی عمدہ بیٹنگ کی، 23 گیندوں پر 47 رنز، خان نے 13 گیندوں پر 46 رنز، ایک اور خان انہوں نے 6 گیندوں پر 15 رنز، سعید خان نے 32 رنز دے کر 2 کھلاڑی آؤٹ کیے، قیصر نے 17 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، اور خان نے 15 رنز دیے اور کوئی وکٹ انہوں نے حاصل نہیں کی۔ جو اوورز ہوئے اس کے مطابق ایوریج جو ہے وہ 18 رنز فی اوور، 8 اوورز کا کھیل ہوا،
اور 144 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے اب وکٹری 11 کو، اور انہوں نے یہ رنز بنانے کے لیے ابتدائی سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹنگ کرنی ہوگی۔
نہیں نہ یار وہ شیر دی ویلکم بیک ٹو گریٹ پارک اربائن، جہاں پر وکٹری 11 اپنی اننگ شروع کرنے والی ہے اور بالر ہیں مجاہد، اور پہلی ہی گیند پر بڑی زوردار طریقے سے ہٹ لگائی بیٹسمین نے، اور بڑی عمدہ اور شاندار ہٹ تھی۔ اس مرتبہ بھی کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں تھا، تو پہلی گیند پر چھکے کے ساتھ اپنی اننگز کا آغاز کیا وکٹری 11 نے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وکٹری ول فائٹ ٹو دا اینڈ، اور ظاہر ہے وہ اس میچ کو جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور بڑا شاندار شاٹ تھا جو ولید نے لگایا، ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے آئے مجاہد، امپائر کے پاس سے گزرے گیند کی، اور یہ گیند ویری وائڈ آؤٹ سائڈ دی لیگ سٹمپ، فیلڈر اسے روکنے میں، وکٹ کیپر اسے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ گیند ان کے پیر سے لگنے کے بعد تھوڑی دور چلی گئی تھی، مگر وہ دوڑتے ہوئے گیند تک پہنچے، رن لینے کا کوئی موقع نہیں تھا، لیکن وائٹ بال کا ایک رن بہرحال بیٹنگ سائڈ نے حاصل کیا۔ 7 کل اسکور کسی نقصان کے بغیر، اور یہ پہلی گیند صحیح معنی میں ہوئی۔ مجاہد زیادہ لمبا قد ان کا نہیں ہے، چھوٹا سا ان کا اسٹارٹ، دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے گیند کی، اور اس مرتبہ اسے کھیلنا چاہتے تھے لیگ سائڈ میں، کامیاب نہیں ہوئے، اور گیند 2-3 ٹپے کھانے کے بعد وکٹ کیپر کے پاس گئی، کوئی رن نہ بن سکا۔ تو 2 گیندیں، اور اب تک جو ہے وہ 7 رنز بنے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک چھکا بھی لگا ہے۔ مجاہد رائٹ آرم میڈیم پیسر، چھوٹے سے اسٹارٹ کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے گیند کی، فل ٹاس، اور اس مرتبہ بھی بھرپور قوت والا شاٹ، اور گیند ہمارے بالکل پیچھے جا کر گری باؤنڈری لائن کے باہر۔ امپائر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ چھکا ہے، تو ایک اور چھکا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کھیل کی جو سب سے بڑا چام، اس کھیل کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ چھکے اور چوکے لگنا ہے، خاص طور سے چھکے، کیونکہ گیند جتنی زور سے اچھلتی ہے بیٹسمین کے لیے بھرپور موقع ہوتا ہے چھکے لگانے کا۔ ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے مجاہد، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ پر تھی، اس مرتبہ چونکہ گیند نیچی رہی لہذا بیٹسمین اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے اسکوائر لیگ کی جانب، وہاں پر فیلڈر موجود تھے باؤنڈری لائن سے چند گز اندر، تو ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، اسکور ہو گیا 14۔ 144 از دا ٹارگٹ، 8 اوورز کا کھیل جو ہے وہ ہوگا، اور اس میچ کے اختتام پر 4 گیندیں اب تک ہوئی ہیں، تو 2 گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے اس اوور میں۔ 14 فار نو لاس، وکٹری 11، 144 از دا ٹارگٹ، 13 رنز بنائے ہیں ولید نے، اور جہانگیر اب سامنا کریں گے۔ مجاہد ہے بالر، مجاہد خان غالباً، اور مجاہد تیار ہے گیند کرنے کے لیے۔ اس مرتبہ چونکہ ٹیپ بال کا کھیل ایسا ہے کہ اس میں سلپ یا گلی کی ضرورت نہیں ہوتی، باؤنڈری لائن کا جو ہے وہ باؤنڈری لائن کی حفاظت کرنا لازمی ہے، لہٰذا زیادہ تر فیلڈر جو ہیں وہ باؤنڈری لائن پر کھڑے کیے گئے ہیں۔ مجاہد ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بھی بڑا عمدہ اور زوردار شاٹ کھیلا، فیلڈر وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ گیند کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جو دونوں بیٹسمین ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تو بڑا اس مرتبہ بھی بڑا زوردار شاٹ لگانے میں کامیاب ہوئے، اور حالانکہ فیلڈر کے لیے موقع تھا لیکن وہ گیند کو صحیح طریقے سے میرے خیال ہے جج نہیں کر پائے، تو آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے 20 مجموعی اسکور، ابھی تک کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا، اور ولید نے 13 رنز بنائے ہیں جبکہ جہانگیر نے 6 رنز بنائے ہیں، اور اب تیار ہے اگلی گیند پہ کھیلنے کے لیے۔ جہانگیر یہ بھی رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں، مجاہد دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بڑی زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ گیند ان کی توقع سے زیادہ نیچی رہی، اور ایک ٹپا کھانے کے بعد وکٹ کیپر کے پاس آئی، اوور مکمل ہوا، تو پہلے اوور میں 20 رنز بنے، مجاہد نے اپنے پہلے اوور میں 20 رنز دیے، جہانگیر ناٹ آؤٹ 6، ولید ناٹ آؤٹ 13۔ 144 از دا ٹارگٹ، وکٹری 11، جواب میں 20 رن، اور کوئی کھلاڑی ان کا آؤٹ نہیں ہوا۔
محسن جو ہیں وہ انچارج ہیں اس ساری ویڈیو جو پروڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں نے ابھی ابھی ان سے بات کی جب انہی کے درمیان وقفہ ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ آپ کی کارکردگی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی انٹرنیشنل میچ کو کور کر رہا ہوں. کیمرہ پوزیشنز، پھر اس کے بعد کوریج، خاص طور سے جو باؤنڈری لائن کی طرف جاتی ہوئی گیند ہے، جو وائڈ اینگل کیمرہ ہے، تمام اینگلز دے آر سپر. سو ویل ڈن محسن. میچ میں ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ 5ویں اوور کے بعد میرا خیال ہے ایک ساتھ دلچسپی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ آخری 3 اوورس میں جو باقی رنز رہ جائیں گے اسے چیس کرنا جو ہے وہ صحیح معنوں میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے چیلنج. تو بالر ہیں شہریار آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ شہریار کی اچھی گیند تھی مگر امپائر نے اسے نو بال قرار دیا، اور بیٹسمین ہٹ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ گیند نیچی رہی اور اچھی گیند تھی. اس مرتبہ ایک طریقے سے سلائٹلی اوور پچ، لیکن بہت زیادہ اوور پچ نہیں تھی، لہٰذا بیٹسمین کو انہوں نے جو ہے وہ اتنی جگہ نہیں دی کہ وہ اپنا اسٹروک کھیل سکیں. تو بہرحال نو بال کا 1 رن حاصل ہوا، 21 مجموعی اسکور کسی نقصان کے بغیر. اور اگلی گیند، اور اس مرتبہ بھی جو ہے ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور گیند بلے کے بالکل قریب سے ہوتی ہوئی وکٹ کیپر کے پاس آئی. تو وکٹری 11 کے لیے خاصا بڑا چیلنج ہے، اور ابتدا انہوں نے اچھی کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس ابتدا کو اور اس ایوریج کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. یہ اورنج کاؤنٹی ہے جہاں پر یہ بیوٹیفل جو اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ بنایا گیا ہے. اگلی گیند پھینکنے کے لیے بھاگتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے، کنیکٹ کیا. اور فیلڈر حالانکہ لانگ آن باؤنڈری پر موجود ہیں مگر ان کے لیے کوئی موقع نہیں تھا. امپائر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا ہے کہ یہ چھکا ہے، ایک بہت بڑا چھکا تھا. تو 6 رنز کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، اور ایسے ہی اسٹروکس کی ضرورت ہے وکٹری 11 کو. یہ آپ نے ایکشن ریپلے دیکھا، اور یہ دیکھیے گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر. بڑا زوردار چھکا تھا، فل پاور شاٹ اینڈ ویل کنٹرول شاٹ. اگلی گیند پھینکنے کے لیے تیار ہیں، دوڑتے ہوئے آئے شہریار امپائر کے پاس سے گزرے مگر چونکہ رن اب غلط ہو گیا لہٰذا وہ رک گئے. اور بیٹسمین نے اپنا بلہ بہرحال ہوا میں گھمایا تھوڑے پریکٹس کے انداز میں. 4 گیندیں اس اوور کی باقی. یہ جو کمپلیکس ہے یہ اورنج سٹی میں ہے، جسے گولڈن سٹی آف کیلیفورنیا کہا جاتا ہے. بیوٹیفل پلیس. آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ یہ گیند لیگ اسٹمپ پر تھی، اسے پل کرنے میں کامیاب ہوئے مگر فیلڈر وہاں پر موجود تھے، گیند سیدھی ان کے پاس آئی، لہذا صرف 1 رن لینے کا موقع مل سکا بیٹسمین کو. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 28 کسی نقصان کے بغیر. 1.3 overs have been bowled. It's a beautiful well laid out city. یہ پہلے ایئر فورس کا ایک بہت بڑا بیس ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اسے رہائشی کالونی میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہاں پر جو کمیونٹیز بنائی گئی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہیں. نہایت دلکش مکان، زبردست شاپنگ سینٹرز، تمام فیسلٹیز ہیں جو ایک جدید، ماڈرن اور انتہائی خوبصورت شہر میں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ شہریار آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ کراس بیٹ کے ساتھ اسے پل کیا، گیند ہوا میں آئی اور فیلڈر اسے جو ہے گریپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس مرتبہ رن آؤٹ ہونے کا خطرہ. اور اس مرتبہ بھی تھرو آیا بالنگ اینڈ پر، لیکن بالر جو ہے انہوں نے ڈائیو کر کے گیند وکٹوں میں مارنے کی کوشش کی مگر ان کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹسمین نے ایک اضافی رن حاصل کر لیا. یہ ریپلے دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھ بڑا زوردار شاٹ تھا، حالانکہ فلیٹ بیٹ کے ساتھ اسٹروک کھیلا گیا تھا، اور یہ فیلڈر اور آخری لمحوں پر وہ گیند کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے. حالانکہ صحیح پوزیشن میں آ گئے تھے، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے نگاہیں گیند پر سے ہٹا لی تھیں، لہٰذا وہ گیند کو کیچ نہیں کر پائے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹسمین نے رنز حاصل کیے. اور پھر ایک اوور تھرو کا رن بھی بنا جب بالر نے گیند وکٹوں میں مارنے کی کوشش کی. تو 2 گیندیں باقی رہ گئی ہیں، اور 1.4 overs 33 رنز 31 رن وداؤٹ اینی لاس. شہریار تیار ہے اگلی گیند پھینکنے کے لیے، 2 گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے. آئے گیند کرنے کے لیے، اور یہ ویری وائڈ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ، وائڈ بال کا اشارہ امپائر کی جانب سے. 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، 32 وداؤٹ اینی لاس. اور ایک اور جو
قابل ذکر بات ہے وہ اسکورنگ ہے، ویری پرفیکٹ، اور پوری ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں جس میں آپ گیندوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کس گیند پر کتنے رنز بنے، اس کے علاوہ دونوں بیٹسمینوں کا اسکور، بالر کی بالنگ انالیسس آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ شارٹ پچ گیند تھی اور بیٹسمین کو خاصا وقت ملا اسٹروک کھیلنے کا، بہت ہی لوز بال، اور بیٹسمین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور چھکا لگایا، تو اس چھکے کے ساتھ اسکور اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا 38 وداؤٹ اینی لاس. آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے، اور ٹیپ بال میں خاص طور سے شارٹ پچ گیند پھینکنا گویا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ بیٹسمین کے لیے بھرپور موقع ہوتا ہے ہٹ لگانے کا. اگلی گیند کھیلنے کے لیے تیار ولید، جو بڑی جارحانہ اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. آئے گیند کی، اور ولید اس مرتبہ بھی اسے پل کرنا چاہتے تھے، مگر گیند تھوڑی سی نیچی رہی مڈل اور لیگ اسٹمپ پر، اور اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے مڈ وکٹ کی جانب. ایک رن انہوں نے حاصل کیا، اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور آگے بڑھا، لیکن اس رفتار سے نہیں جس رفتار سے ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیے ایکشن ریپلے آپ کو دکھایا گیا چھکے کا، اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر جا کر گری، فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں تھا گیند کو روکنے کا. تو مجموعی اسکور ایٹ دی اینڈ آف دا سیکنڈ اوور 39 وداؤٹ اینی لاس، اینڈ رن ریٹ از 19.50، ریکوائرڈ رن ریٹ 17.50، اور 19 رنز شہریار کے اس اوور میں بنے. تو پہلے اوور کے اختتام پر 19 without any loss. And you'll be surprised to know that tape ball cricket is getting popular throughout the world. There are now 37 countries where tape ball cricket is regularly played, and there are tournaments which take place, and a lot of teams participate in that tournament. Karachi has become a hub, a center of all these activities, and I think there are at least 6 or 7 tape ball tournaments which regularly are being held, and quite successfully. In America, tape ball cricket is also getting very, very popular and very quickly. محمد گیند کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی رائٹ آرم میڈیم پیس بالر. محمد آئے، اچھا بالنگ اسٹائل، اور سلائٹلی شارٹ آف لینتھ گیند تھی، مگر بیٹسمین کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اسٹروک کھیلنے کا. بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اسٹروک کھیلا ایک رن کے لیے. اس ایک رن کا اضافہ، ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور اور آگے بڑھا 41 وداؤٹ اینی لاس، اور امپائر نے اسے نو بال بھی قرار دیا. تو ریکوائرڈ رن ریٹ اب ہے 17.17. ولید 28 ناٹ آؤٹ. جہانگیر سامنا کریں گے، ان کا اسکور ہے 9. جہانگیر نے اب تک 3 گیندیں کھیلی ہیں. آئے گیند کرنے کے لیے جہانگیر کو، اور شارٹ گیند تھی، اچھی گیند، اور جہانگیر نے بلہ گھمایا بڑے زوردار طریقے سے، مگر کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. بہت اچھی لائن اور لینتھ تھی، اور تھوڑا سا اٹھی بھی، اور بیٹسمین غالباً لائن اور لینتھ کی وجہ سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے. یہ میں سمجھتا ہوں پرفیکٹ لائن اور لینتھ ہے جو محمد نے کی گیند، اور اسی لائن اور لینتھ پر اگر گیند کی جائے تو بیٹسمین کے لیے بڑا مشکل ہوگا اسٹروک کھیلنا. آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ اسٹروک کھیلنے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں سلائٹلی اوور پچ گیند تھی اور بیٹسمین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، تو ایک اور چھکا، اور اس مرتبہ اپنا پچھلی گیند کا بدلہ اتار دیا بیٹسمین نے. تو اس چھکے کے ساتھ اسکور اور آگے بڑھا. یہ دیکھیے ایکشن ریپلے، دیکھیے سلائٹلی آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ اینڈ اوور پچ، اینڈ بیٹسمین واز ایبل ٹو ہٹ دا بال فار اے گرینڈ 6. So 6 more runs added to the score, and this takes the score on to 41 without any loss. 2.1 overs have been bowled. اگلی گیند پھینکنے کے لیے تیار ہوئے، آئے گیند کرنے کے لیے، اور ایک اور زوردار شاٹ، اور اس مرتبہ بھی جو ہے وہ بیٹسمین ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے. ویری ویل کنیکٹڈ اسٹروک، 2 اچھے اسٹروک کھیلے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ ذرا سی بھی شارٹ لینتھ گیند کریں گے تو بیٹسمین کے لیے بھرپور موقع ہوگا ہٹ لگانے کا. تو لہٰذا لائن اور لینتھ آپ کو مینٹین کرنی چاہیے، اور بالر کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اور اسکور 50 کراس کر گیا، 53 وداؤٹ لاس. 3 گیندیں اب تک ہوئی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ اوور مہنگا ثابت ہو رہا ہے. 2 مسلسل چھکے اب تک لگے ہیں. اگلی گیند، اور یہ سلائٹلی آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ گیند، اس مرتبہ اچھی لائن اور لینتھ بھی، اور اسی لیے بیٹسمین بیٹ ہوئے، ہٹ لگانے میں ناکام رہے، اور گیند سیدھی وکٹ کیپر کے پاس آئی. اسی لائن اور لینتھ پر اور اسی پوزیشن پر اگر گیند کریں تو بیٹسمین کے لیے خاصا دشوار ہوگا اونچا اسٹروک کھیلنا.
تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے محمد اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے. تقریباً 16 قدم کا ان کا اسٹارٹ. بھاگتے ہوئے آئے گیند کی اور اس مرتبہ شارٹ گیند تھی لیکن صحیح لائن تھی اور بیٹسمین اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے لانگ آن باؤنڈری کی جانب. مگر صرف ایک رن لینے کا موقع تھا جو انہوں نے حاصل کیا. اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 54. کوئی آؤٹ نہیں ہوا. 2.5 اوور کا کھیل ہوا ہے. 2.5 overs have been bowled. 54 runs have been scored and the target is 144. So the required run rate is now 17.42. آخری گیند اس اوور کی. محمد کی گیند اور اس مرتبہ ایک اور بھرپور قوت والا شاٹ اور اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ دور گیند گئی. بھرپور چھکا اور غالباً گیند نیٹ کراس کر گئی. بہت ہی زوردار شاٹ تھا اور اس مرتبہ کیونکہ گیند پوری طرح بلے پر آئی تو لہٰذا بیٹسمین اپنی جو کوشش تھی اس میں بھرپور طریقے سے اور بڑے شاندار طریقے سے کامیاب ہوئے. تو جو ہے بڑی اچھی کشمکش بیٹسمین اور بالر کے درمیان. محمد پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹسمین رن نہ بنانے پائیں اور بیٹسمین کی پوری کوشش ہے کہ وہ بھرپور قوت والے زوردار اسٹروکس لگائیں. اگلی گیند ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ رن اپ غالباً غلط ہو گیا لہٰذا آخری لمحوں پہ وہ رک گئے اور امپائر نے ڈیڈ بال کا اشارہ دیا اور محمد دوبارہ واپس آ رہے ہیں اپنے بالنگ کے نشان پر. بڑا ویل آرگنائزڈ میرا خیال ہے ٹورنامنٹ ہے اور میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر اسے پبلسائز کیا جائے تو یقینی طور پر لوگ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور فیملیز کو خاص طور سے انکریج کیا جانا چاہیے. اگلی گیند محمد کی اور اس مرتبہ آہستہ گیند کی محمد نے اور جو پیس ویریشن تھی اس سے بیٹسمین جو ہے وہ ڈسیو ہوئے اور اسی لیے ہٹ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اچھی حکمت عملی اور اسی اسٹریٹجی کے ساتھ اوور مکمل ہوا. تو تیسرے اوور کے اختتام پر مجموعی اسکور وکٹری 11 کا 61 وداؤٹ اینی لاس. ٹارگٹ ہے 144 کا. ولید ناٹ آؤٹ 34. جہانگیر نے 22 رنز بنائے ہیں. محمد نے اپنے پہلے اوور میں 22 رنز دیے. ان کے اس اوور میں 2 چھکے لگے بڑے زوردار اور ولید جو ہے وہ دونوں کھلاڑیوں میں زیادہ بہتر بیٹنگ کر رہے ہیں. بڑی عمدہ ان کی ٹائمنگ ہے. چند زوردار اسٹروکس بھی انہوں نے لگائے اور یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو اس وقت صورت حال ہے. اور اس پارٹنرشپ میں 34 کا کنٹریبیوشن ہے ولید کا اور 24 کا کنٹریبیوشن ہے ان کے ساتھی جہانگیر کا. گڈ پارٹنرشپ فرام وکٹری 11 point of view, but still they have a long, long way to go. The target is 144, which is far, far away, and at least one or two good innings are required to reach their goal. اور کھیل تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے کیونکہ غالباً جو فیلڈنگ سائڈ ہے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہی ہے اور جو بالر ہیں وہ بیٹسمین کے ساتھ کچھ گپ شپ میں مصروف ہیں اور اس عرصے میں بیٹسمین جو ہے وہ اپنی تھوڑا سا وارم اپ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ جو نئے بالر آئے ہیں حامد وہ تیار ہیں گیند کرنے کے لیے اور گیند چونکہ بالنگ سائڈ پر تھی لہٰذا حامد نے گیند اپنے ہاتھ میں لی اور گیند کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے بالنگ کے نشان کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد ہی دوسرا میچ بھی شروع ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں 3 گراؤنڈس ہیں اور ان تینوں گراؤنڈس پر بیک وقت میچز کھیلے جاتے ہیں. ان کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا. حامد تیار ہے اب گیند کرنے کے لیے. حامد آئے گیند کرنے کے لیے اور یہ گیند ویری وائڈ آؤٹ سائڈ دی لیگ اسٹمپ ڈاؤن دا لیگ سائڈ. ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں 62 وداؤٹ لاس. جہانگیر 22 ناٹ آؤٹ. ولید نے 34 رنز بنائے ہیں. حامد کی پہلی گیند وائڈ بال قرار دی گئی. اس سے پہلے لودائی زلمی نے 143 رنز بنائے تھے. ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ یہ شارٹ گیند تھی اور سلائٹلی آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ اگر اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے لانگ آن باؤنڈری کی جانب مگر وہاں فیلڈر موجود تھے اور گیند زیادہ اونچی بھی نہیں گئی لہٰذا صرف ایک رن لینے کا موقع مل سکا بیٹسمین کو. اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ جہانگیر کا اسکور ہو گیا 23. 9 گیندوں پر ولید ناٹ آؤٹ 34. 3.1 اوورس میں 63 از دا اسکور وداؤٹ اینی لاس.
ایک مرتبہ پھر حامد آئے گیند کرنے کے لیے. اس مرتبہ فل ٹاس اسے ڈرائیو کیا مگر گیند ڈیپ اور وائڈ مڈ وکٹ پوزیشن کی جانب گئی. وہاں فیلڈر موجود تھے لہٰذا اس مرتبہ بھی صرف ایک رن لینے کا موقع مل سکا بیٹسمین کو اور اسکور ہو گیا 64. اب تک کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. کم از کم ایک یا دو چھکے اس اوور میں بھی چاہیے ہیں تاکہ ایک رن ریٹ جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے. جہانگیر سامنا کریں گے حامد کا یہ پہلا اوور. ابھی تک انہوں نے 3 رنز دیے. حامد چھوٹے سے سٹارٹ کے ساتھ آئے گیند کرنے کے لیے اور گیند کی اس مرتبہ فل ٹاس اور اس مرتبہ بھی گیند فیلڈر وہاں موجود تھے جہاں گیند گئی. ایک ٹپا کھانے کے بعد سیدھی فیلڈر کے ہاتھوں میں جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ گیند کو ریٹریو کیا اور تھرو کر دیا وکٹ کیپر کی جانب. ایک رن صرف بن سکا. اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 65. کوئی کھلاڑی اب تک آؤٹ نہیں ہوا. اگلی گیند حامد کی اور اس مرتبہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی ہمارے دائیں جانب جو فیلڈر کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس آئی اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ویل جسٹ کیچ. اور اس طرح یہ پہلی کامیابی جو وکٹری 11 کے خلاف حاصل ہوئی لودھائی ٹیم کو لودھائی زلمی کو اور پہلی وکٹ ہے وکٹری 11 کی جو گری ہے اور دونوں بیٹسمین جو پوری طرح سیٹ تھے. اچھی پارٹنرشپ تھی 65 رنز کی جو بالآخر اختتام کو پہنچی اور اب 27 گیندوں پر 79 رنز چاہیے ہیں. 26 balls are left, 79 runs are required, 3.4 overs have been bowled, 65 is the score for the loss of 1 wicket. Jahangir is still there on 24 not out on 10 deliveries and Waleed has scored 35 runs on 15 balls. Hamid, successful bowler who has taken 1 wicket, 4 balls and 4 runs. So very good bowling from Lodhai's point of view. He has bowled to a good line and length and has not given away any chances for a big hit. So 4 رنز انہوں نے صرف دیے ہیں اور اس مرحلے پر اگر مزید ایک آدھ وکٹ گر جائے تو لودھائی جم خانہ جو ہے یقینی طور پر کھیل پر حاوی ہو جائے گی اور اس کے بعد وکٹری 11 کو مشکل پیش آئے گی رنز بنانے میں. فیلڈ میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ اب نئے بیٹسمین آئے ہیں تو ان کی نئے بیٹسمین کی ٹیکنیک اور ان کی جو بیٹنگ کی صلاحیتیں انہیں دیکھتے ہوئے فیلڈ میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کی گئیں. سعد ہیں نئے بیٹسمین تو سعد اب سامنا کریں گے حامد کا. 65 کے سکور پر ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے 3.4 اوورس میں. حامد تیار ہے اگلی گیند پھینکنے کے لیے. لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ان کے سامنے سعد آئے گیند کرنے کے لیے اور یہ گیند سلائٹلی آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ اسے ڈرائیو کرنے گئے تھے بڑے زوردار طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے اور گیند سیدھی وکٹ کیپر کے پاس آئی. تو another very fine delivery bowled by حامد. نو رنس scored اور اب آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے تو ویری گڈ اوور سو فار. ایک مرتبہ حامد آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ بھی ہٹ لگانے میں ناکام رہے اور گیند ان کے پہلے بیٹ اور پھر پیڈ سے ٹکرا کر قریبی زمین پر گر گئی اور حامد کی ایک اور اچھی گیند. اس مرتبہ بھی انہوں نے بیٹسمین کو ہٹ لگانے کا موقع نہیں دیا. امپائر کا اشارہ کہ یہ نو بال ہے تو بہرحال ایک رن کا اضافہ ہوا اسکور میں. اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 66 ایک وکٹ کے نقصان پر. مگر ابھی تک بیٹسمین نے کوئی رن نہیں بنایا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اچھا اوور ہے حامد کا اگر وہ اس کو آخری گیند کو مینٹین کر پائیں. حامد تیار ہوئے اگلی گیند پھینکنے کے لیے. آئے گیند کی اور اس مرتبہ ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے مگر گیند سیدھی آئی ڈیپ بیکورڈ اسکوائر لیگ پوزیشن پر. 2-3 ٹھپے کھانے کے بعد باؤنڈری لائن کے قریب کھڑے ہوئے فیلڈر کے پاس صرف ایک رن کا اضافہ ہو سکا. تو ویری گڈ اوور بولڈ بائی حامد. He gave away just 6 runs and got 1 wicket, one valuable wicket. So at the end of the fourth over, score is 67 for the loss of 1 wicket. Jahangir is not out on 24 and Saad has scored only 1 run on 3 balls. Still a cloudy morning, slight breeze blowing across the field and slightly cool breeze which is making the weather very very pleasant. The beautiful city of it's a golden city, very well laid out, very well planned and very well executed. Beautiful houses, lot of greenery around and these grounds are also very scenic.
The next over is about to begin, and Mohammed is the bowler who gave away 22 runs in his first over, and Saad is going to face him. मोहम्मद आए गेंद करने के लिए और गेंद हवा में आई मगर टप्पा खाने के बाद जो फील्डर खड़े हुए हैं उनके पास गई, लिहाजा सिर्फ एक रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 67 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। और अब जहांगीर सामना करेंगे 24 के स्कोर पर नॉट आउट। और जहांगीर ख़तरनाक बैट्समैन हैं और उनके लिए फील्ड में कुछ तब्दीलियाँ की गई। और अब एक फील्डर हमारे बिल्कुल सामने जो कमेंट्री बॉक्स है उसके थोड़ा सा दाएं जानिब बाएं जानिब आकर खड़े हो गए कैच लेने की पोजीशन में। और अपनी फील्ड से मुतमैन होने के बाद शहरयार तैयार हुए अगली गेंद फेंकने के लिए। उनकी ये दूसरी गेंद होगी। शहरयार दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे गेंद की, और ये गेंद शॉर्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बैट्समैन ने उसे कट किया। गेंद बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। आउटफील्ड में तकरीबन गेंद बाउंड्री लाइन के करीब पहुँच कर रुक गई थी, लेकिन लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन पार करने में फिर भी कामयाब हुई। तो अंपायर का इशारा कि ये चौका है, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि अगर फील्डर तेज़ी के साथ भागते तो गेंद को रोकने में कामयाब हो जाते, क्योंकि आउटफील्ड में जो बाउंड्री लाइन के करीब ग्रास थोड़ी सी ज़्यादा है निस्बतन, लेकिन आउटफील्ड इज़ क्वाइट गुड। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हुए शहरयार। आए गेंद की और इस मरतबा उसे ज़ोरदार हिट लगाई बाउंड्री लाइन की जानिब, मगर वहाँ फील्डर मौजूद थे। तेज़ी के साथ भागते हुए आए, फील्ड करने में कामयाब हुए। एक रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 73 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। थ्री बॉल्स हैव बीन बोल्ड एंड जहांगीर has moved on to 29 on 12 deliveries and Saad has scored just 2 runs on 4 balls. शहरयार, अच्छा ओवर है शहरयार का अब तक। There is no fielder in slip or gully. There is one fielder at third man, the other one is at wide third man. Then we have deep backward point and then the sweeper cover. शहरयार आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा बहुत ही ज़ोरदार शॉट, वेरी वेल टाइम्ड एंड वेरी वेल प्लेड एंड अनदर सिक्स। ये हमारे बाएं जानिब गेंद फील्डर के ऊपर से गुजरती हुई नेट से जाकर टकराई, एक और छक्का। और इस छक्के के साथ जो स्कोर है वो हो गया 79 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। 4.4 overs have been bowled and still the run rate required is 19.50. Current run rate is 16.93. Saad is not out 8, has scored his just first boundary and is facing to Shahryar. और ये गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। स्कोर में एक रन का और इजाफा हुआ। तो अनदर वाइड बॉल and this white ball takes the score on to 80. 80 for 1, 4.4 overs have been bowled. And the sun is trying to come out of the clouds. So there is a slight sunshine spreading over the ground. Green grassy ground, giving a very, very good outlook. Comes in and bowls, and this time fine delivery, and the ball kept low, and the batsman intended to play the stroke but changed his mind at the last moment. No run scored so far. सो आखिरी गेंद इस ओवर की अब नहीं, दो गेंदें अभी बाकी हैं इस ओवर की। साद है बैट्समैन, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने बॉलिंग के निशान की तरफ जा रहे हैं। शहरयार अभी तक अच्छा ओवर उन्होंने किया है और चूँकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं लिहाजा अंपायर ने अपनी पोजीशन तब्दील की और इसको अलग पोजीशन पर आकर खड़े हो गए लेग साइड में। आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा एक और अच्छी गेंद, और इस मरतबा थोड़ी सी स्लो की और गालिबन बैट्समैन इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, लिहाजा वो घूम गए थे पुल करने के लिए, मगर सही तरीके से गेंद को खेलने में कामयाब नहीं हुए। तो इस तरह अच्छी गेंद, बॉलर की अच्छी कोशिश शहरयार की, वेरी इंटेलिजेंट मूव एंड द बैट्समैन वाज नॉट एबल टू हिट द बॉल। तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ओवर द स्कोर इज 80. So the average is 16 runs per over. Saad not out 8. Jahangir is not out 29. And now a very, very difficult target now for the batting side. They will have to accelerate their run rate. They have to push the run rate along to reach the target. 144 is the target.
and 3 overs are left, means that 18 deliveries are at their disposal. Shahryar has bowled 2 overs, has given away 32 runs. Saad is not out 8 on 7 balls. Jahangir not out 29 on 12 balls. And sun has finally come out of the clouds, and there is a sunshine, bright sunshine, spreading over the ground, the green grassy ground, giving a very, very beautiful outlook. And this is quite a scenic view from here. We are sitting at the ground level, and this community box has been erected, and I am accompanied by Mohsen, who is covering this match and is in charge of the video coverage so far. So 3 overs are left, 18 deliveries to go, and at the end of the fifth over, the score is 80 for the loss of 1 wicket. A slight hold up in play. Now the play is about to begin again. और अब जो बॉलर हैं वो हैं हामिद। हामिद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। हामिद ने पहला बड़ा अच्छा ओवर किया था, उन्होंने सिर्फ 6 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी कारकर्दगी जो है वो दोहराने में कामयाब होते हैं या नहीं। उन्होंने दौड़ना शुरू किया लेकिन रनअप गलत हो गया, लिहाजा वो रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं अपनी बॉलिंग के निशान पर। उनके सामने बैट्समैन हैं जहांगीर, 28 के स्कोर पर नॉट आउट, और दोनों बैट्समैनों को अब तेज़ी के साथ रन बनाने की ज़रूरत है। हामिद आए दौड़ते हुए गेंद करने के लिए, फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस मरतबा भी फील्ड को मूव करने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने हिट लगाई मगर गेंद सीधी स्क्वायर लेग पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास आई। गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई थी, लिहाजा कोई रन न बन सका और स्कोर बदस्तूर 81 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 81, चूँकि ये नो बॉल थी लिहाजा थोड़ी ताख़ीर से इशारा किया अंपायर ने, तो 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 81, 1 विकेट के नुकसान पर। हामिद एक बार फिर उनका रनअप गलत हो गया। दौड़ना शुरू कर चुके थे, फिर वापस हुए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉलिंग के निशान की तरफ आ रहे हैं। ज़्यादा लंबा स्टार्ट नहीं है हामिद का, तकरीबन 7 या 8 कदम का स्टार्ट आए गेंद करने के लिए। इस मरतबा शॉर्ट गेंद थी और बैट्समैन उसे क्रॉस बैट के साथ हिट लगाने में कामयाब हुए और अच्छा शॉट था क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क़ुव्वत सर्फ नहीं की, मगर प्लेसिंग और जो स्ट्रोक खेलने का अंदाज़ था बड़ा उम्दा था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। अंपायर का 6 रन का इशारा, तो खासी देर के बाद ये छक्का देखने को मिला, तो ये छक्के के साथ स्कोर हो गया 87 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अभी 5 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं। 144 इज़ द टारगेट। जहांगीर नॉट आउट 35 और जहांगीर ही सामना कर रहे हैं और इस मरतबा अच्छी गेंद थी और ये गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर, मगर एक और नो बॉल। अंपायर का इशारा, तो 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में। हालांकि बैट्समैन को उन्होंने खेलने का मौका नहीं दिया लेकिन अंपायर चूँकि नो बॉल का इशारा कर चुके थे लिहाजा स्कोर हो गया 88, 1 विकेट के नुकसान पर। जहांगीर नॉट आउट 35 और जो बॉलर हामिद हैं वो अंपायर के फैसले से कुछ मुतमैन नहीं है, लिहाजा उन्होंने अंपायर से पूछा कि नो बॉल क्यों करार दी गई, और अंपायर ने पूरी वजाहत की कि आपका पैर कहाँ पड़ा और आपने किस तरह लाइन क्रॉस की। और गालिबा इस एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़े से मुतमैन होकर अब हामिद तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। हामिद तैयार हैं अगली गेंद फेंकने के लिए। आए गेंद की और इस मरतबा अच्छा शॉट खेला, मगर उनकी बदनसीबी कि गेंद जहाँ गई वहाँ फील्डर पहले से मौजूद थे। गेंद एक टप्पा खाने के बाद उनके पास आई और इस मरतबा भी रन लेने में नाकाम रहे बैट्समैन, तो एक गेंद और खाली गई 89 फॉर 1। 1 रन तो हासिल किया है लेकिन मैं इसलिए इसके काउंट नहीं करता कि जितनी तेज़ी के साथ उन्हें रन बनाने की ज़रूरत है, कम से कम चौके की या छक्के की ज़रूरत है। 89 for the loss of 1 wicket. 2 balls have been bowled. Saad not out 8 is going to face Hamid. Jahangir is not out 36. हामिद आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ये गेंद अच्छी गेंद थी और इस मरतबा वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, क्योंकि ये गेंद विकटों से दूर थी, लिहाजा अंपायर ने से गौर से देखा और उसके बाद अपने दोनों हाथ मुखालिफ सफ़ में फैलाए, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये वाइट बॉल है। तो स्कोर में 1 रन का और इजाफा हुआ 90 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 54 runs now are required for victory. अगली गेंद के लिए हामिद आए, गेंद की उन्होंने और इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक था लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं। 3 फील्डर अपने थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हुए हैं, लिहाजा
درمیانی جو فیلڈر ہیں وہ گیند تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. صرف 1 رن کا اضافہ ہو سکا اسکور میں. اسکور ہو گیا 91 فار دا لاس آف 1 وکٹ. 3 گیندیں اس اوور کی باقی رہ گئی ہیں. اب تک 8 رنز اس اوور میں بنے ہیں. 2 نو بالز بھی ہوئیں. اور اب جہانگیر سامنا کریں گے. 36 رنز جہانگیر ہیز اسکورڈ آن 16 بالز. آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ جہانگیر نے اچھا اسٹروک کھیلا اور فیلڈر نے اچھل کر گیند کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام کوشش تھی کہ گیند ان کے اوپر سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن سے جا کر ٹکرائی. تو ایک اور چھکا، اور اس چھکے کے ساتھ اسکور جو ہے وہ مزید آگے بڑھا. یہ دیکھیے آپ ایکشن ریپلے. اور کوئی موقع نہیں تھا فیلڈر کے پاس. انہوں نے کوشش ضرور کی مگر گیند ان سے دور تھی. اور اس چھکے کے ساتھ اسکور ہو گیا 97 فار 1. جہانگیر از دا بیٹسمین. اور ایک اور اچھا شاٹ، اس مرتبہ بھی بڑا زوردار شاٹ تھا، پہلے سے بھی زیادہ دور گیند جا کر گری اور باؤنڈری لائن کے باہر. تو یہ ایک اور چھکا ہے، اور یقینی طور پر ایسے ہی اسٹروکس کی ضرورت ہے. اور اس چھکے کے ساتھ اسکور سینچری کراس کر گیا. 103 فار دا لاس آف 1 وکٹ. اور اب 1 گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے. یقینی طور پر وکٹری 11 کی پوزیشن اب خاصی مضبوط نظر آنے لگی ہے، اور تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا اپنی بالنگ پر حامد کو اور باقی بالرز کو بھی. حامد نے ابتدا میں اچھی گیندیں کی مگر بعد میں وہ اپنی لائن اور لینگتھ قائم نہیں رکھ پائے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جہانگیر نے، جو بڑی اچھی فارم میں ہیں اور عمدہ بیٹنگ کر رہے ہیں. جہانگیر از ناٹ آؤٹ 48. 2 runs are required for a grand 50. Not out 48. اور ایک چھوٹی سی میٹنگ چند فیلڈرز کے درمیان سے. اور جہانگیر ہیز ہٹ 6 sixes and 1 4. 266.67 is the strike rate. Wonderful strike rate for this kind of match. اور چھوٹی سی کانفرنس، دونوں امپائر بھی وہاں موجود ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ اس بات پر مشورہ ہو رہا ہے. ہم میرے ساتھی کامنٹیٹر جو ایک زمانے میں کامنٹری کیا کرتے تھے، اگر محمد ادریس ہوتے میرے ساتھ تو آپ کو پوری ڈسکرپشن دیتے کہ امپائر نے یہ کہا اور بیٹسمین نے یہ کہا اور اس کے جواب میں بالر نے یہ کہا. بڑی مزیدار کامنٹری کیا کرتے تھے محمد ادریس. اور مجھے وقت ملا تو میں آپ کو ان کے چند 2-3 بڑے جملے بتاؤں گا جو لطیفوں کے طور پہ بڑے مشہور ہوئے. اور اب حامد تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے. آخری گیند اس اوور کی باقی ہے. ایک مرتبہ پھر سورج آہستہ آہستہ بادلوں کی اوٹ سے باہر نکلتا ہوا اور ہلکی سی دھوپ میدان پر پھیلتی ہوئی. گیند کرنے کے لیے آ رہے ہیں. گیند کی، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے بہت باہر، اور وکٹ کیپر کے لیے بھی تھوڑی سی دشواری پیش آئی کیونکہ گیند جو ہے بالکل نہیں اٹھی. اور 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 104. اور صرف ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. آخری گیند اس اوور کی باقی. یہ وائٹ بال تھی، اور حامد تیار ہو رہے ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے. اور 30 رن اب تک حامد نے دیے ہیں. تھوڑا سا پریشر میں سمجھتا ہوں کہ اب بالنگ سائڈ پر آنے لگا ہے. حامد آئے گیند کرنے کے لیے، اور یہ گیند جو ہے وہ شارٹ گیند تھی. اور اس مرتبہ بھی بیٹسمین نے زیادہ قوت سرو نہیں کی، ہلکا سا انہوں نے فلک کیا، لیکن گیند پوری طرح بلے پر آئی اور گراؤنڈ لائن کے باہر جا کر گری. امپائر کا اشارہ کی ایک اور چھکا، اور اس کے ساتھ ہی جہانگیر نے اپنی 50 مکمل کر لی. ویل پلیڈ 50 بائی جہانگیر. 54 not out on 19 deliveries with the help of 1 4 and 7 sixes. Strike rate is fantastic. 284.21. اور اس کے ساتھیوں نے تالیاں بجا کر انہیں داد دی. اور اب یقینی طور پر بہت زیادہ پریشر ہے فیلڈنگ سائڈ پر، کیونکہ جہانگیر نے اپنی شاندار بیٹنگ سے کھیل کا پانسا خاصی حد تک پلٹ دیا ہے. اور اب بظاہر وکٹری 11 کی پوزیشن بہت مضبوط نظر آتی ہے. 2 اوورز کا کھیل باقی رہ گیا ہے. 12 گیندیں اور 34 رن چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے. لودائی زلمی ورسز وکٹری 11. 110 for 1 وکٹری 11. 8 اوورز میں. جہانگیر ناٹ آؤٹ 54 on just 19 ڈیلیوریز. سعد نے 9 رنز بنائے ہیں 8 گیندوں پر. حامد نے 36 رنز دیے 2 اوورز میں، اور ایک کھلاڑی کو انہوں نے آؤٹ کیا. ان کے اس اوور میں 4 چھکے لگے. بڑے کروشل، decisive and important last 2 overs, last 12 deliveries, and victory 11
will have to score the required runs while Lodai will try to stop them from doing this. Let's see that who succeeds. But definitely, Victory 11 looks to be in a very, very strong position. बॉलर हैं हामिद, अ वेरी क्रूशल ओवर, तीसरा ओवर होगा उनका। हामिद दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए और ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे पुल करने में कामयाब हुए। गेंद भी फील्डर के पास आ रही है मगर फील्डर खासी देर से आसमान की तरफ देख रहे थे मगर गेंद उनके पीछे जाकर गिरी और बड़ी मायूसी के अंदाज में उन्होंने सर हिलाया। तो ये एक और छक्का और गेंद खासी देर तक हवा में रही और फील्डर का ये ख्याल था गेंद उनके पास आएगी तो वो पीछे भी हटे, सही पोजीशन में भी आ गए थे मगर बड़ी बेबसी के आलम में उन्होंने देखा कि गेंद उनके पीछे जाकर गिरी। तो एक और छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया विक्ट्री 11 का 116, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और इस मरतबा भी एक और छक्का। इस मरतबा भी लूज गेंद थी और बैट्समैन ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया 122, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले और इस मरतबा भी खासा वक्त मिला बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने का और ये देखिए गेंद किस तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। जो इस छक्के के साथ विक्ट्री 11 का स्कोर हो गया 122 और अपने टारगेट से सिर्फ 22 रन के फासले पर। एक मरतबा फिर आ रहे हैं दौड़ते हुए गेंद करने के लिए और इस मरतबा एक और ज़ोरदार शॉट था और इस मरतबा फील्डर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोशिश भी की, इस कोशिश में वो गिर पड़े मगर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। और मेहरान ने अब तक जो है वो कोई अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं की, अपनी लाइन पर कंट्रोल नहीं हासिल कर पाए और उन लूज गेंदों का बैट्समैनों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो मेहरान ने अभी 2 गेंदों पर 12 रन दिए हैं, 122 फॉर 1, 7 नॉट आउट 21, 10 गेंदें उन्होंने खेली। जहांगीर नॉट आउट 54, 19 गेंदें उन्होंने खेली। 13.20 is the required run rate. मेहरान एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा बैट्समैन हिट लगाने ज़ोरदार तरीके से गए थे मगर सही तरीके से गेंद को वो हिट लगाने में कामयाब नहीं हुए। फिर भी एक रन उन्होंने हासिल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर मज़ीद आगे बढ़ा। बहरहाल हर रन कीमती है, चाहे वो एक रन हो, अगर छक्का या चौका लगे तो यकीनी तौर पे ज़्यादा बेहतर होगा। और ये देखिए एक्शन रिप्ले और हालांकि बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे, खासा वक्त उनको मिला जज करने का लेकिन आखिरी लम्हे में वो गेंद को जज करने में कामयाब नहीं हुए और गेंद उनके हाथों से फिसल गई। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा चांस था ब्रेक थ्रू का और इस मरहले पर जो ब्रेक थ्रू होता तो यकीनी तौर पे बड़ा अच्छा होता और उससे लोधाई ज़ल्मी को बड़ी मदद मिलती लेकिन उनकी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो गेंदें 2 गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इज़ 14.25, स्कोर इज़ 125 फॉर 1 और करंट रन रेट इज़ 18.75। मेहरान आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा फुल टॉस और बैट्समैन ने इस मरतबा भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है लेकिन गेंद सीधी जो है वो हवा में तैरती हुई फील्डर के पास आई और सीधी फील्डर के हाथों में। ये एक्शन रिप्ले देखें, ये देखिए हिट लगाई उन्होंने और गेंद खासी देर तक हवा में रही और इस मरतबा कोई गलती नहीं की। और अगर आप देखें गौर से एक्शन रिप्ले को कि टेक्निक ये है कि आप गेंद पर तमाम वक्त निगाह रखें और अपनी जगह से आप मूव ना करें जब तक कि गेंद हवा में मूव ना हो। और इस मरतबा चूँकि फील्डर अपनी जगह पर खड़े रहे, उन्होंने हिलने की कोशिश नहीं की और गेंद को देखते रहे, लिहाजा वो कैच लेने में कामयाब हुए। मैं समझता हूँ नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, ये सही स्ट्रेटजी है कि आप गेंद को देखें आखिर वक्त तक, अपनी जगह से मूव ना हो जब तक कि गेंद हवा में हरकत ना कर रही हो। आखिरी लम्हों में आप अपनी पोजीशन तब्दील करें, अगर गेंद हवा में हल्की सी मूव करे तो फिर आपके लिए कैच लेने में आसानी होगी। बहरहाल बिल्कुल आखिरी लम्हों में ये कैच लेने में कामयाब हुए और एक वाइटल ब्रेक थ्रू हासिल किया। तो अब 7 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। Required run rate is 16.29, 125 is the score for the loss of 2 wickets, and the danger man Jahangir, who scored a magnificent 50-54 on 20 balls, is back in the pavilion. 7 अभी तक मौजूद हैं, उन्होंने 12 गेंदों पर 24 रन बनाए हैं और बहरान ये विकेट लेने में कामयाब हुए। 5 गेंदों पर उन्होंने 15 रन दिए और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अगर इस मरहले पर 1 या 2 विकेटें और लेने में कामयाब हो जाएं या रन्स रोक लें तो यकीनी तौर पर फिर आखिरी ओवर जो है वो इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प हो जाएगा।
the match heading towards very, very exciting play in the last over. And Mehran is getting ready to bowl the last ball of this over. मेहरान आए गेंद करने के लिए और इस मरतबा ज़ोरदार तरीके से हिट लगाई और एक और छक्का होगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी तो एक और छक्का और बहुत ही इंपॉर्टेंट छक्का एट दिस स्टेज 131 for the loss of 2 wickets at the end of the 7th over, so just 6 deliveries are left. और ये गेंद ओवर पिच गेंद थी और इसीलिए बैट्समैन को वक्त मिला स्ट्रोक खेलने का और अच्छा स्ट्रोक था, उन्होंने ज़्यादा कुव्वत सर्व नहीं की मगर टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, गेंद पूरी तरह बल्ले पर आई और हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो अब आखिरी ओवर का खेल और इस आखिरी ओवर में जो है वो 13 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए, तो 6 गेंदें बाकी रह गई हैं। एजाज ने ये छक्का लगाया तो एजाज का एक गेंद पर 6 रन, 7 नॉट आउट, 24 ऑन 12 डिलीवरीज। मेहरान ने 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, उनके 3 छक्के इस ओवर में लगे और अब आखिरी ओवर देखना है कि कौन बॉलर आखिरी ओवर फेंकेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्या विक्ट्री 11 ये 13 रन बनाने में कामयाब होगी या लोधाई जल्बी इन 13 रन को बनाने में रोक पाएगी। और अब जो है ये सवाल है जो सब लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है, यकीनी तौर पर ख़ासा एक्साइटमेंट है। और सोहेल अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ही विल सेंड द क्रूशल फाइनल ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट 6 डिलीवरीज। तमाम फील्डर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं और सोहेल तैयारी कर रहे हैं। पहली गेंद फेंकने के लिए सोहेल आए गेंद करने के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को और इस मरतबा बल्ला घुमाया मगर गेंद को जो है वो खेलने में कामयाब नहीं हुई और गेंद एक दो टप्पे खाने के बाद विकेट कीपर के पास आई। तो डॉट बॉल एट दिस क्रूशियल स्टेज, सो वेरी फाइन डिलीवरी बाय सोहेल, इट वाज ए डॉट बॉल, नो रन स्कोर सो फार। तो साद had a wild swing but he was unable to contact the ball। तो 13 गेंदें और 24 रन साद के, एक गेंद पर 6 रन एजाज के और 5 गेंदें बाकी रह गई हैं। स्टिल 13 रन आर रिक्वायर्ड। सोहेल दौड़ते हुए आ रहे हैं गेंद करने के लिए और इस मरतबा फुल टॉस और इस मरतबा बैट्समैन को पूरा मौका मिला स्ट्रोक खेलने का और उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और गेंद हमारे बाएं जानिब जो फील्डर खड़े हुए हैं उनके पीछे जाकर गिरी, ज़ोरदार छक्का। और ये देखिए एक्शन रिप्ले छक्के का और ये गेंद फुल टॉस मिली लेग स्टंप पर और बैट्समैन को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई ये स्ट्रोक खेलने में और इस छक्के के साथ स्कोर तेज़ी के साथ आगे बढ़ा जो इस बार रिक्वायरमेंट भी है और छक्के के साथ स्कोर हो गया 137 एंड नाउ जस्ट 7 रन आर रिक्वायर्ड। आए सोहेल गेंद करने के लिए और ये गेंद लेग स्टंप पर थी और इस मरतबा भी अच्छा स्ट्रोक खेला और गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद और अब थोड़ी सी बहस कर रहे हैं जो बैट्समैन है, उनका ख्याल है कि ये छक्का है जबकि पहले अंपायर ने इसे 4 रन करार दिया था और अब उन्होंने फाइनली इशारा दिया कि ये छक्का है। तो अब स्कोर इज इक्वल 143 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 3 डिलीवरीज लेफ्ट, जस्ट 1 रन इज रिक्वायर्ड। तो 1 रन चाहिए है विक्ट्री 11 को ये मैच जीतने के लिए लोधाई जल्मी के खिलाफ। टारगेट वॉज 144 और सोहेल तैयार हैं अपनी चौथी गेंद फेंकने के लिए। तो बहुत अब आसान टारगेट, अगर पुश करें भी जब भी रन लेने में कामयाब होंगे। हाई गेंद करने के लिए अंपायर के पास से गुजरे गेंद की और ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, ज़ोरदार बल्ला घुमाया मगर कामयाब नहीं हुए और 1 रन फिर भी लेने में कामयाब हुए क्योंकि गेंद जिस जगह गई थी वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था इससे पहले कि फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब होते। 1 रन हासिल किया और साथ ही उन्होंने विक्ट्री लैप लिया और इस तरह विक्ट्री 11 ये मैच जीतने में कामयाब हुई 8 विकेटों से 7.4 ओवर्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री बाय विक्ट्री 11 और मैं समझता हूँ कि इसका सेहरा जहांगीर के सर है जिन्होंने बड़ी खूबसूरत इनिंग खेली। उन्होंने 54 रन बनाए 20 गेंदों पर। यह देखिए मैच समरी। पहले बैटिंग करते हुए लोधाई जल्मी ने जो है वो 143 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। टॉप स्कोरर वाज अहमद जिन्होंने 47 रन बनाए 23 गेंदों पर। खान ने 46 रन बनाए 13 गेंदों पर। खान ने 15 रन बनाए 6 गेंदों पर। सईद ने 32 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, सबसे कामयाब बॉलर। कैसर ने 1 विकेट हासिल की, 17 रन दिए। खान ने 15 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। उसके जवाब में जो है विक्ट्री 11 ने 7.4 ओवर्स में 18.78 की एवरेज से स्कोर करते हुए 144 रन बनाकर जो है अपना टारगेट हासिल कर लिया। 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए।
13 ایکسٹراز بھی اسکور میں شامل ہیں اور 54 is the top score. A beautiful innings played by جہانگیر on 20 deliveries. 36 رنز بنائے خان نے اور 35 رنز بنائے شبیر نے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بالر ایسا نہیں تھا جو کوئی خاص امپریشن چھوڑنے میں کامیاب ہوا. تو اس طرح یہ وکٹری حاصل کی 8 وکٹوں سے، اور اس طرح یہ کھیل اختتام کو پہنچا. اچھا کھیل ہوا، اچھی اسٹروکس دیکھنے کو ملے، اور اب ہم آپ کو واپس اسٹوڈیو لیے چلتے ہیں. اینڈ ویری سون وی ول سی یو اگین ان دا نیکسٹ میچ.